اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا کم و بیش 18,000 مخلوقات کے رہن سہن کے لیے، وقت گزارنے کے لیے زمین کو بچھایا، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 18,000 مخلوقات میں سے مردوں عورتوں کو حضرت انسان بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ عورتوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں، اے عورتوں، دنیا میں 3 طرح کی عورتیں رہتی ہیں، دنیا میں 3 قسم کی عورتیں رہتی ہیں۔ پہلی وہ جو اللہ کو مانتی ہیں، دوسری وہ جو اللہ کی مانتی ہیں، تیسری وہ جن کی اللہ مانتا ہے۔ پہلی وہ جو اللہ کو مانتی، دوسری وہ جو اللہ کی مانتی ہیں، تیسری وہ جن کی اللہ مانتا ہے۔ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو صرف اللہ کو تو مانتی ہیں، اللہ کی نہیں مانتی؟ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ سے جنگ کر رکھی۔ اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو، یہ عورتیں کہتی ہیں نہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھو، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ ہم قرآن کی جگہ رومانٹک ناول تو پڑھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اب اللہ فرما رہا ہے اپنے شوہر کی ناشکری سے بچو، شوہر کی شکر گزار بنو، اپنے شوہر کی فرما بردار بنو، اپنے شوہر کے احسانات کا احترام کرو، شوہر کے تمام احسانات کی قدر کرو۔ لیکن کہانی ساری کی ساری الٹ ہے۔ دیکھیں، شوہر کی ناشکری اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام کرنا یہ گناہ کبیرہ میں لکھا جاتا ہے، یہ گناہ عظیم میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہ جاننے کے باوجود بھی کہ شوہر کی ناشکری، شوہر کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، بیوی کی طرف سے شوہر کی ناشکری بیوی کی زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پھر آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کیوں کرتی ہیں؟ جب جانتی بھی ہیں کہ شوہر کی ناشکری ہمارے اوپر لعنت برسنے کا ذریعہ بنتی ہیں، پھر شوہر کی ناشکری کی دلدل میں کیوں پھنسی ہوئی ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں بیوی کی طرف سے شوہر کی ناشکری کی جاتی ہو، شوہر کے تمام احسانات کو جھٹلایا جاتا ہو، شوہر کے احسانات کی قدر نہ کی جاتی ہو، شوہر کی نافرمانی کی جاتی ہو، اس نافرمان بیوی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ نافرمان بیوی کی نحوست کی وجہ سے۔ اب یہ جو اولاد ہے، اولاد بھی رزق کا حصہ ہے، اولاد بھی حلال رزق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی عمر میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ آؤ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، خون کے آنسو بہاتی ہوئی آئی۔ حضرت امام نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ وجہ پوچھنے پر اس عورت نے بتایا، حضرت آج میں ایک ایسی عورت سے ہو کر آ رہی ہوں، ایک ایسی مری ہوئی عورت کا چہرہ دیکھ کے آ رہی ہوں کہ جب وہ زندہ تھی تو خوبصورت تھی، لوگ اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، اس کے مرنے کے بعد میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی ہے، اس کا جسم پھول گیا ہے، اس کے جسم میں ہوا بھر گئی، اس کے جسم کے اندر بو آنے لگی ہے۔ غسل دینے والی عورتیں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ اس کی خوبصورتی کہاں گئی؟ یہ تو لوگوں کے سامنے نیک تھی، متقی پرہیزگار، یہ تو اللہ کی ولیہ تھی، اس کی خوبصورتی کہاں گئی؟ اس کا جسم پھول کیوں گیا ہے؟ ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہو۔ حضرت اس کے عزیز و اقارب کہتے ہیں کہ جب ہم نے جنازے کے لیے اس کی میت کو کندھوں پر اٹھایا تو ہم سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، وہ اتنی زیادہ وزنی ہو چکی تھی،
اتنی بڑی وزنی ہو چکی تھی کہ بڑی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے اس میت کو اٹھایا، قبرستان لے گئے، اور جیسے ہی ہم قبر میں اس کی تدفین کرنے لگے، اس عورت کو دفن کرنے لگے، تو ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ قبر میں کیڑے ہی کیڑے تھے، قبر میں مکوڑے تھے، قبر میں بچھو تھے، قبر میں عذاب ہی عذاب تھا، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، تپش ہی تپش تھی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہو۔ حضرت آخر کیا وجہ تھی؟ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے کام کیے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے شوہر کا نام کیا تھا اور وہ کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا اس کے شوہر کا نام فلاں تھا۔ حضرت نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ شوہر حاضر خدمت ہوا، جی حضور۔ حضرت امام نے فرمایا یہ بتا کہ تیری بیوی آخر کون سے ایسا کام کیا کرتی تھی کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اس کی تمام عبادات ضائع ہو گئی، قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ اس نے کہا حضرت ویسے تو میری بیوی نیک تھی، متقی، پرہیزگار تھی، لیکن وہ میری ناشکری کیا کرتی تھی، وہ میرے تمام احسانات کو جھٹلایا کرتی تھی، میرے احسانوں کی قدر نہیں کیا کرتی تھی۔ کمزور سی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے بیوی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے حلال روٹی کا بندوبست کرتا تھا۔ تھکا ہارا شام کو جب گھر میں آتا تھا تو آگے بجائے میرا استقبال کرنے کے دو چار باتیں سنا دیتی تھی، دو چار الٹی پھلٹی اس طرح کی باتیں سناتی کہ میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس کے وہ جملے مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ کہتا ہے میں روتا تھا کہ میں اس کے لیے، اس کے بچوں کے پیٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، اور یہ ہے بجائے میرا استقبال کرنے کے الٹا مجھے تکلیف دیتی، الٹی پھلٹی سنا کے میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتی۔ حضرت امام نے فرمایا بس اس کا وہی جملہ جو تیری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا تھا، بس اسی ایک جملے نے اس کی تمام عبادات ضائع کر دی، اس کی تمام عبادات کو ختم کر دیا۔ اور جب وہ مری اس کے دامن میں ایک نیکی بھی نہیں تھی۔ شوہر کی ناشکری، شوہر کی نافرمانی، یہ اس قدر بہت بڑا گناہ ہے، نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ نافرمان بیوی کی وجہ سے گھر کے اندر نفرتوں کی آگ جلتی رہتی ہے۔ اے زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا میں تین طرح کی عورتیں رہتی ہیں، تین قسم کی عورتیں رہتی ہیں۔ پہلی وہ جو اللہ کو مانتی ہیں، دوسری وہ جو اللہ کی مانتی ہیں، جو زیادہ بچوں کے ہونے کے باوجود بھی، گھر میں کام کاج کے ہونے کے باوجود بھی، زیادہ مصروف ہونے کے باوجود بھی وہ نماز نہیں چھوڑتی، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، جب سجدے میں جاتی ہیں نا تو رو کے کہتی ہیں میرے مالک ان سجدوں کو ہماری پیشانی سے جدا مت کرنا، ان کی اور ہماری پیشانی کی راہیں الگ الگ مت کرنا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رومانٹک ناول پڑھنے کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، یہ اللہ سے باتیں کرتی ہیں، اللہ ان سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں، پھر میں اپنے رب کی باتیں سنتا ہوں۔ پہلی وہ عورتیں جو اللہ کو مانتی ہیں، دوسری وہ عورتیں جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتی ہیں، بس یہی وہ عورتیں ہیں جن کی اللہ مانتا ہے۔